على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دو باتیں نہایت ضروری ہیں جو میرے کرنے کی رہ گئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں اگر وہ دو باتیں نہ کی جائیں تو محفل معلوماتی اعتبار سے تشنا رہے گی. دو ذمہ داریاں ہیں میری اور آپ کی. ایک بحیثیت جماعتی ورکر میری کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ایک بحیثیت مسلمان میری کچھ ذمہ داریاں ہیں. میری بحیثیت مسلمان یہ ذمہ داریاں ہیں کہ میں اپنے اسلامی مزاج کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالوں، اور اپنے اسلامی دعوے کو سچا ثابت کرتے ہوئے اپنی پوری زندگی کو اتباع محمد الرسول اللہ کے رنگ میں ڈھالوں، اور یوں ڈھالوں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے تابعدار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی سچی تابعداری کی قرآن کی روشنی میں. یہ اجمالی تذکرہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے، اور اسی طرح ایک اجمالی تذکرے کے طور پہ میری جماعتی ذمہ داری ہے وہ یہ کہ جب میں ایک جماعت کا فرد اپنے آپ کو کہلاتا ہوں تو مجھے ایک جماعتی ذمہ دار ہوتے ہوئے اور جماعتی کارکن ذمہ دار کارکن ہوتے ہوئے اپنی جماعتی ترجیحات کو مسائل میں انہیں دل و جان سے اپنی بنیادی ترجیح سمجھ کر پورے انشراح صدر کے ساتھ ان کا پہرے دار بننا ہوتا ہے، جس میں ایک مدت سے اپنے ساتھیوں کو کئی سالوں سے، اگر مدت کا لفظ نہ بولا جائے بہت لمبا عرصہ نہ ہو تو میں پچھلے چند ایک سالوں سے اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اگر ہم نے من حیث الجماعت اشاعت التوحید و سنہ کو رد شرک و بدعت کے عظیم ترین منصب کے ہدف میں کے حاصل کرنے میں کامیاب جماعت بنانا ہے تو ہمیں اپنے کارکنوں کے بیچ نظریاتی وحدت کے قیام کو یقینی بنانا ہوگا. یہ میں ایک مدت سے دہائی دے رہا ہوں. آج جو ہمارے بھائی
مولانا مطیع اللہ راشد مبارکباد وصول کر رہے ہیں. ایک عرصہ پہلے میں نے انہیں گجرات تکلیف دی تھی اور ان سے چند باتیں کی تھیں. اللہ کا شکر ہے مصروفیات اپنی اپنی ہوتی ہیں. یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ یہ تعلیم و تعلم کی مصروفیت میں مگن ہے، اس لیے میں شکوہ نہیں کرتا. لیکن بہرحال انہیں جو چند معروضات میں نے عرض کی تھیں، وقت نے گھیر گھار کے انہیں اپنے شکنجے میں جکڑا اور پھر نظریہ ضرورت نے انہیں یہاں لا کر کھڑا کیا اور میری وہ باتیں جو کئی سال پہلے میں ان کی خدمت میں عرض کرتا تھا انہوں نے رنگا ماشاءاللہ، اور آج اہل توحید کی محبتیں سمیٹ رہے ہیں. میں بھی اپنی محبتیں ان کے دامن میں ڈال کے کہتا ہوں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لیکن یہاں مجھے رکنا نہیں. اللہ فتنے کیوں بپا کرتے ہیں مومنوں پہ؟ میں نے سحر اور اس کے فتنہ ہونے پہ قرآن کا جو دعویٰ ہے اس پہ بات نہیں کرنی، اس لیے کہ میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ایک جماعت کے لوگوں کے درمیان مسائل میں وضاحتیں نہیں ہوا کرتی. ایک جماعت کے افراد کے بیچ مسائل میں تائید ہوتی ہے، وضاحتیں نہیں ہوتی، دلائل نہیں دیے جاتے. میرا یہ فریضہ نہیں ہے کہ میں ایک جماعت کے ورکروں کو دلائل سے منواؤں. میرا یہ فریضہ ہے کہ میں انہیں یہ بات بتاؤں کہ یہ ہماری جماعت کے متفق علیہ مسائل ہے، میں نے بھی ان کا پہرے دار رہنا ہے اور آپ نے بھی انشراح صدر سے ان کا پہرے دار رہنا ہے انشاءاللہ. ذرا مجھے آگے جانے دیجیے. مدت ہوئی یہ باتیں ہو رہی تھی اور میں اور میرے والد گرامی مولانا ابوبکر صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ نے بڑی لطافت سے ایک بات کہی اور وہ بظاہر تو لطیف تھی لیکن بہت واضح پیغام بھی تھا. میرا خیال یہ ہے چھوٹے چھوٹے باہمی اختلاف نہیں، موٹے موٹے اختلافات ہیں. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں، آج ہمیں وقت نے جہاں لا کھڑا کیا ہے، ہماری ان ترجیحات کی اختلاف نے، ہماری ترجیحات کے اختلاف نے آج یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں. میں نے اور میرے باپ نے یہ دہائی دینا شروع کی ہوئی تھی مدت سے کہ جماعت سے متصادم نظریات کے حامل چھوٹے بڑے ان سب سے جماعت کو اعلان برات کرنا چاہیے. بے شک. یہ بات ہو رہی تھی؟ بتائیں. ہو رہی. یہ ہو رہی تھی بات؟ بے شک. بول دے چل دے، دو چار بندے بولے، سارے بولو. یہ بات ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی. جماعت کے نمائندہ اجتماع میں کوئی لکی چھپی بات نہیں. جماعت کے نمائندہ اجتماع میں یہ بات کر دی گئی تھی پورے نظم کے ساتھ کہ فلاں مولانا ان کا ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، لہذا ان کا تذکرہ ہماری جماعتی محافل میں کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی جماعت جدا تھی اور ہماری جماعت جدا ہے. بولیے جدا ہے. بے شک. لیکن جس طرح اپنے اس جماعتی فیصلے کو اور اس اپنے جماعتی پروگرام کو ہم سب نے لے کے آگے بڑھنا تھا، مجھے آج یہ کہنے دیجئے ہم اس دیانتداری سے سب مل کر اس بات کا پہرا نہیں دے سکے. اور آج بھی یہ مسئلہ بطور تانا کے اس مناظرے میں فریق ثانی نے آپ کو پیش کیا.
میں فتنوں کے تذکرے میں ایک خیر آج یہ دیکھ رہا ہوں جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، سحر کو بھی باضابطہ طور پہ قرآن نے فتنہ کہا، اور دیگر فتن کے تذکرے میں بھی قرآن نے یہ کہا جب تم پہ ابتلا اور آزمائشیں آتی ہیں، ایمان والو میں تمہیں آزمائشوں میں سچ اور جھوٹ کے فرق کے لیے تمہیں ان آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہوں۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں اس گفتگو کا انعقاد جو میں ذاتی طور پہ، میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، میں اسے مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ یہ گفتگو اس انداز میں ہو، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اگر مجھ سے پہلے مشورہ ہوتا تو میں رکاوٹ بنتا، مجھے پتا چلا کہ طے ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو پھر میں نے دعائیں شروع کر دی۔ میں نے مولانا کو کہا، میں نے کہا گفتگو ہو رہی ہے تو آپ یہ کچھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے۔ دوران مناظرہ میرا رابطہ تھا ساتھیوں کے ساتھ، لیکن یہ مناظرہ اور یہ گفتگو ہو گئی ہے۔ اس گفتگو سے یہ خیر پھوٹی ہے کہ میرے ان جماعتی کارکنوں کو جنہیں میں اور میرے حضرات یہ تلقین کر رہے تھے کہ ہمیں نظریاتی وحدت کے قیام کی اشد ضرورت ہے جماعت میں، آج وہ بھی اللہ کے فضل و رحمت سے اس بات کو محسوس کرنے لگے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ اگر ہم نے اشاعت التوحید و سنہ کو ایک باوقار مباحثوں کا ٹولہ بنانا ہے اور ایک تحریک بنانا ہے تو آج یہ وعدہ کیجئے کہ ہم سب کے سب انشاءاللہ نظریاتی وحدت کے امیر بن کے جماعتی ورکر بنیں گے مجھے یاد ہے ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں مولانا بابر بار بار تذکرہ کر رہے تھے اہل السنت والجماعت کا، کیونکہ گجرانوالہ کے ماحول میں بڑے صاحبان علم و دانش، نوجوان علماء، بڑے بڑے مشائخ کے مسند نشین ہیں اللہ کے فضل و رحمت سے۔ اللہ ان کی علمی فضیلت کو اور بڑھائے اور مجھ جیسے نالائقوں کو بھی اپنے مشائخ کے اس صحیح ترکہ دینیہ کی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں نے خود سنا ہے جب یہ جماعت پہ تذکرہ ہو رہا تھا کہ فلاں مولانا اپنے عقائد و نظریات کے اعتبار سے جماعتی عقائد و نظریات سے متضاد نظریات کے حامل ہیں اور اس پہ اصرار کرتے ہیں۔ انہیں مختلف موقع پہ جماعت کے ماحول میں رہتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی، حضرت شاہ جی سمجھاتے رہے، لیکن بات جب نہ بنی تو مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ حضرت شاہ جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جملے ہیں، حضرت نے فرمایا اپنے باپ کو کہو کہ مولانا طیب کو کہیں کہ جماعت کا اجلاس بلائیں، اب پانی سر سے گزر گیا ہے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ فرمانے لگے اب یہ تیرے باپ کی ذات کی بات نہیں، اب یہ اہل السنت والجماعت کی عزت کی بات ہے۔ بے شک مولانا کے عقائد و نظریات، یہ جملے ان کے، مولانا کے عقائد و نظریات اگر آج مان لیے جائیں تو پھر ہم سارے کے سارے من حیث الجماعت اہل السنت والجماعت سے خارج شمار ہوں۔ یہ میں نے سنے ہیں، اس لیے یہاں آپ کو کوئی دلیل نہیں دینی، میرا منصب یہ ہے آپ اگر اشاعت التوحید کے ورکر ہیں تو پھر اے بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، شاہراں دا ذاتی اختلاف ہے، مولانا بندیالوی دا ذاتی اختلاف ہے، مولانا اشرف علی دا ذاتی مسئلہ ہے، کسی دا ذاتی زوتی مسئلہ کوئی نہیں، سب کا جماعتی مسئلہ ہے، بے شک سب کا نظریاتی مسئلہ ہے۔ نظریاتی مسائل کو اپنی انا بنائیں، بے شک مت یہ بہانے تراش کرے ہم سارے کے سارے شاہراں دا مسئلہ دی، فلانے دا مسئلہ دی۔ ہمارے نظریاتی مسائل کو میرا سگا باپ بھی، اگر اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں اگر ہمارے جماعتی نظریات کو میرا سگا باپ بھی ان کے خلاف جائے گا تو رب کعبہ کی قسم ہے میں انشاءاللہ جماعت کا خادم بن کے
سامنے حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت قائد انقلاب صاحبزادہ پیر و مرشد سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری قابلین اشاعت التوحید و سنت. کامیابی ہے ملت کے رابطے کو استوار رکھنے میں. جو جماعت کہتی ہے اسے مانے. اپنی پیریوں کے تعلق، اپنی استادیوں شاگردیوں کے تعلق اور اپنی مسجدوں کے مقتدیوں کی پرواہ جب یہ مقابلے میں جماعت آ جائے تو میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، مجھے کہنے دیجئے، مجھے اپنے مریدوں کو بھولنا پڑے گا، آپ کو اپنے ان استادوں کو بھولنا پڑے گا، آپ کو اپنے ان مریدوں اور تعلق والوں کو بھولنا پڑے گا جو جماعت کی عزت اور جماعت کے نظریے کے مقابلے میں رکاوٹ بنے. اللہ کی قسم جس دن رویہ یہ ہوگا انشاءاللہ جماعت پہ بہار اترے گی انشاءاللہ. مسئلہ یہ ایسے بھی کبھی کوئی جماعت دیکھی ہے کہ ایک جماعت کے لوگ ایک کام کو بدعت کہہ رہے ہیں، دوسری طرف اسی جماعت کے لوگ اس کام کو جائز کہہ رہے ہیں؟ اس کو جماعت کہتے ہیں؟ بتائیں، مجھے سوچ کر بتائیں. اس کو علمی اختلاف کہیں گے؟ اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے وہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ امت کے علماء میں اختلاف بڑی رحمت ہے، یہ موضوع ہے. اسے بہانہ بنا لیا جائے کہ علمی تحقیق کے موضوعات ہیں. جی ایسے جماعتیں چلتی ہیں، ایک کام کو جماعت جائز کہہ رہی ہے، دوسرے کام کو اسی جماعت کا کوئی فرق چھوٹا یا بڑا اسے بدعت کہہ کے ترک کر رہا ہے. اس لیے ضرورت یہ ہے آج الحمدللہ میں چاہتا تھا کہ اس گفتگو کے اختتام پہ مولانا نصر اللہ انہیں صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، یہ کہتے اور اس بات کو نمایاں کرتے. نہیں ہو سکا تو میں آج کہتا ہوں، مولانا مطیع اللہ راشد نے اس گفتگو میں یہ پیغام دے دیا ہے کہ جماعت کا موقف مولانا مطیع اللہ راشد نے اس کی پہرے داری کی ہے اور فریق مخالف کا اشاعت التوحید و سنت سے کوئی تعلق نہیں. نعرہ تکبیر، مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت، مناظر اسلام مولانا مطیع اللہ راشد صاحب. ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ، ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس مناظرے کی گفتگو یہ خیر لائق تھی کہ جماعت کے اندر سے ان تمام لوگوں کی چھٹی ہوگی جو جماعت کے نظریات سے متصادم نظریات کے حامل ہیں. میرے اللہ کی رحمت جماعت کے شامل حال ہوگی اور میں انہیں سنا دینا چاہتا ہوں، اپنی خیر مناؤ، گوریا بستر گول کراؤ، تمہارا تعاقب کرنے والے انشاءاللہ. جو علماء میری تائید کرتے ہو کھڑے ہو کر ذرا میری تائید کرو. اہل توحید نظریات جماعت کے چوروں کا تعاقب کرنے والے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ویسے چوروں کی جماعت میں کوئی گنجائش نہیں. بے شک اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ تلقین ہے فلاح کے موضوع پہ قرآن کی. جو تمہیں محمد سے ملتا ہے اس پہ ٹیکس جاؤ، جو تمہیں صدیق سے ملتا ہے اس پہ ٹیکس جاؤ، جو تمہیں عثمان سے ملتا ہے اس پہ ٹیکس جاؤ، جو تمہیں علی سے ملتا ہے اس پہ ٹیکس جاؤ، جو تمہیں ان کے سچے تابعدار احناف سے ملتا ہے ان پہ ٹیکس جاؤ، اور جو تمہیں حضرت الوانی کے سچے تابعداروں سے ملتا ہے رابطو اس پہ ٹک جاؤ لعلکم تفلحون. سبحان اللہ، اللہ اکابرین اشاعت التوحید و سنت زندہ باد. ماشاءاللہ. اور ایک بات اور عرض کروں اور ختم کروں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے
اور مومنوں کے لیے ایک مکمل اسوہ حسنہ سمجھتے ہیں۔ بے شک ہم اہل بدعت کے مزاج کے حامل نہیں، جو محبت اور عصمت رسول کے عنوان پر پیغمبر کو بشریت کے دیگر معاملات سے جدا کرے اور عنوان اسے عصمت اور محبت کا دے۔ کل یہ جرم حیات النبی کے قائلین نے کیا تھا، کل یہ جرم بریلوی مسلک کے لوگوں نے کیا تھا، آج یہ جرم تمہارے مقدر میں آیا ہے۔ اشاعت التوحید کل بھی وہاں کھڑی تھی، آج بھی آ کھڑی ہے کہ پیغمبر اللہ کی رحمت سے امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کیا ہے؟ موت کا ورود بھی پیغمبر پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ موت کے فلسفہ کو سمجھنا الوہیت باری کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا، اس لیے اسے عصمت کا بہانہ دے کے ہم نے راہ فرار اس وقت بھی نہیں اپنایا اور بھاگنے والوں کا تعاقب کیا۔ آج بھی انشاءاللہ اشاعت التوحید کے پہرے دار ان بہروپیوں کا تعاقب کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ۔ شرم نہیں آتی؟ کہتے ہو ہم عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے اور آ کے میری منتیں کرتے ہو کہ نصر اللہ راشد کو کہو اے ٹونا ٹانا سانو بھی سکھائے، ساڑی بھی پوکھ نہیں بھی مکدی، ڈوب بیٹھو۔ کوئی شرم بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے۔ ڈوب بنو۔ میں الحمدللہ آج پھر مولانا نصر اللہ کی موجودگی میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، گجرات کے کسی پیر کی پھونک میں اتنی دیر تک کوئی اثر نہیں ہوتا اور کسی تعویذ میں اتنی دیر تک کوئی اثر نہیں ہوتا جب میرے رب کا اذن نہیں ہوتا۔ ہم اپنی بات پہ آج بھی قائم و دائم ہیں۔ سمجھ آئیے بات؟ اس لیے باتیں کرنے سے اتنے چیمپئن آپ مت بنیے۔ میں اس گفتگو کو یہ خیر سمجھتا ہوں کہ توحیدیوں کی سستی دور ہوئی اور توحیدی اس بات پہ آ گئے کہ ہمیں جماعت میں ان مسائل فروعیہ میں بھی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ آخر میں پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مولانا مطیع اللہ کو اور ہمت دے، اور یہاں مولانا ولی اللہ بھی آج کہہ رہے تھے میں نے بھی محنت کی، اللہ ان کو بھی اور ہمت دے اور ان کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ ہمتوں سے مالا مال فرمائیں، اور ہم سب نوجوانوں کو جماعتی ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ گئے وہ دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، گئے وہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، اس مناظرے نے میرے راستہ اور پیدا کر دیا۔ لے تو لال کرنے والوں کو فکر پڑ گئی ہے، اگر ہن بھی اسی شان دے نال نہ کھلوتے تے پگڑیاں اچھالن والے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بلی ماشاءاللہ تھیلے سے نکل آئی ہے، اس لیے علاج کرنا آسان ہو گیا ہے، علاج کرنا آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے گئے وہ دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، اب یہاں میرے رازدار۔ اٹھ بانٹ کمر مولی مطیع اللہ، اٹھ بانٹ کمر کیا کرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ بانٹ کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اور ہمت مردہ مدد خدا اللہ کی رحمت ان مردوں کے ساتھ ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور سنو یہ توحیدی مرد کہتا ہے درود و سلام دعا ہے، اور پیغمبر کریم بھی درود و سلام اپنی قبر مبارک میں کوئی نہیں سنتے، ہر جگہ ہر وقت درود و سلام کی دعا سننے والا کون ہے؟ اس لیے یہ مردان حر کا کام ہے اللہ کی توحید کی سچائی پہ کھڑے ہونا۔ ہم کھڑے تھے، ہم ہیں، اور انشاءاللہ ہم رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔